أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا ومولانا ومقتدانا سامن الحجج سامن الأئمة إمامنا الضامن علي بن موسى الرضا ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد قابل قدر مومنین و مومنات زینبیہ ارونگٹن نیو جرسی میں ڈاکٹر علی رضوی ان کی فیملی کی طرف سے منعقدہ مجلس یوم شہادت امام علی رضا سلام اللہ علیہ کے لیے جو ایصال ثواب ہوگی سیدہ بلقیس عباس مرحومہ کو جن کی برسی کے ایام بھی ہیں. آج کا عنوان سخن اس مجلس کا رکھا ہے سیرت امام رضا علیہ السلام. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، یہ تصحیح بھی ہو جائے، امام کا جو نام ہے وہ تو ہے علی. 14 معصومین میں 4 محمد ریپیٹ ہوئے ہیں اور 4 علی آئے. انہوں نے اعادے میں بھی اپنا بیلنس برابر رکھا.
4 وہ ہیں 4 یہ۔ ان کا جو مشہور لقب ہے ہمارے 8ویں امام کا وہ ہے رضا، عموماً لکھا پڑھا جاتا ہے رضا۔ یہ لفظ رضا غلط، عربی میں جو لفظ ہے وہ رضا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سادات ہیں اولاد امام الرضا، کہیں تو ان کو کہا جاتا ہے رضوی، کہیں ان کو کہا جاتا ہے راضوی، کہیں ان کو کہا جاتا ہے رضاوی، حتیٰ کہ یہ جو آستان قدس سے رضوی ہے وہ بھی اصولاً تو ہونا چاہیے رضاوی، مگر وہ بھی آستان قدس سے رضاوی۔ تو یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ امام علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ رضا نہیں بلکہ رضا ہے۔ البتہ مشہور رضا ہی ہوا ہے، جیسا کہ رضوی مشہور ہے، راضوی مشہور ہے، رضاوی مشہور ہے اور رضاوی بھی مشہور ہے۔ حقیقتاً جتنے سادات ہیں رضوی، ان کا جو نحو و صرف و گرامر کے اعتبار سے نام ہونا چاہیے وہ رضاوی، رضاوی۔ جو امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو رضاوی، مگر کیونکہ کہتے یہ ہے کہ جو چیز عام ہو جائے وہ پھر ٹھیک سمجھی جاتی ہے، لہذا رضوی بھی ٹھیک ہے، راضوی بھی ٹھیک ہے، رضاوی بھی ٹھیک ہے، رضاوی بھی ٹھیک ہے۔ جیسے امام رضا جو پکارتے ہیں وہ بھی عقیدت سے پکار رہے ہیں، اور جو رضا بھی پکار رہے ہیں وہ عقیدت سے پکار رہے ہیں۔ اصولاً نام رضا ہے، لقب رضا ہے۔ اس گزارش کے بعد اب میں بڑھ رہا ہوں سیرت امام کی طرف۔ ہمارے ہر امام کی سیرت کے کچھ پہلو تو وہ ہیں جو دیگر معصومین کے ساتھ مشترک ہیں، کچھ پہلو وہ ہیں کہ جو ان کے بالکل الگ ہیں۔ مثلا ترویج دین، تبلیغ دین، عصمت، علم، ہدایت، معجزے، بعض کے مشترک ہیں، بعض کے منفرد ہیں، بعض کا طریقہ کار تبلیغ کا اور ہے، بعض کا طریقہ کار اور ہے۔ یہ جو ہمارے ائمہ ہیں، ہر امام کسی نہ کسی ایسی صفت کے لیے سمبل بن کے آیا کہ آئے تھے ایثار اور قربانی کی عظمت و شہادت کو سمجھانے کے لیے۔ امام سجاد آئے تھے فلسفہ عبادت و سجدہ اور صبر و تحمل سمجھانے کے لیے۔ امام باقر آئے تھے علم کے دریا بہانے کے لیے۔ امام جعفر صادق آئے تھے ساری شریعت کو تدوین کر کے ایک جگہ فقہ بنانے کے لیے اور سچ کا سمبل بتانے کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم آئے تھے کظم الغیظ اور ضبط و صبر کی معراج سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے امام رضا آئے تھے رضائے الہی کو دنیا میں سمجھانے کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مولا علی علیہ السلام جو سوئے تھے بستر نبی پر شب ہجرت میں، انہوں نے رضا لی تھی، رضا بنے نہیں تھے۔ توجہ کیجئے گا، ان کو بھی رضا ملی ہے، رضا بنے نہیں ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، نبی سے لے کے مہدی تک، جبریل سے لے کے محمود فرشتے تک، ہر معصوم طالب رضا رہا ہے۔ عین رضا ہمارے 8ویں امام کے علاوہ کوئی نہیں۔ امام علی بن موسیٰ الرضا عین رضا،
یہ خود رضا ہے، صاحب رضا نہیں. صاحب رضا تو ہم ہیں جو رضا کو چاہتے ہیں، جو رضا کی مجلس کر رہے ہیں. رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. تو یہ رضی اللہ ہوتی ہے امت اور رضا ہوتے ہیں اہل بیت. امام علی بن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کی جو سیرت کے پہلو ہیں ان کو ایک ایک کر کے اگر ڈسکس کریں تو مثال کے طور پر پہلا نمبر میں رکھوں گا اخلاقیات کا. امام نے سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا کہ محفل میں بیٹھنا کیسے ہے. فرمایا پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھو. فرمایا دوسرے کی بات کو کبھی قطع نہ کرو بلکہ گفتگو میں دوسرے کو حق دو. چل رہے ہو تو پہلے دوسرے سے کہو کہ وہ چلے، تم بعد میں قدم رکھو. یہ جو دروازہ کھولنے کی آپ آج عادات دیکھتے ہیں اور بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ یہ امریکن کی طرف سے بڑے اچھے ایتھکس ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں آپ پہلے جائیے. دراصل یہ امام رضا کا اخلاق ہے جو آپ نے اپنی بزم میں لوگوں کو بتایا. امام علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ کس طریقے سے گفتگو کرو. ہائیجین سے لے کر مصلی عبادت تک آنے کے لیے امام نے اصول بتائے اور امام نے بتایا ایسے ڈیکوریٹ ہو کے رہو، بن ٹھن کے رہو کہ دنیا کہے کیونکہ آل محمد کا ماننے والا ہے اس لیے اس کو ہائیجین کا بھی خیال ہے، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال ہے، اللہ کی اطاعت کا بھی خیال ہے، بندوں کی محبت کا بھی خیال ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کہ وہ پرتو تھے اپنے جد رسول کے اخلاق کا. وہ پرتو ہے. ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے بیسمنٹ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا رسول. یہ پرتو ذہن میں رہے. رسول آئے ہیں خواب میں اور مجھ سے کہتے ہیں یہ 18 خرما لایا ہوں تمہارے لیے. 18 خرما. وہ خرما میں نے لے لیے اور آنکھ کھل گئی. کچھ عرصہ گزرا تھا، تقریباً کوئی 30 دن گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ ویسا ہی امامہ، ویسی ہی پیشانی، ویسا ہی قد کاٹ، ویسے ہی چال ڈھال، ویسی ہی گفتار و رفتار. امام علی بن موسیٰ الرضا بیداری میں آ گئے اور جیسے ہی آئے ویسے ہی اپنے جد کی طرح انہوں نے 18 دانے خرما کے مجھے دیے. وہ خواب یہ تعبیر. اب اگر میں یہ جملہ کہوں کہ رسالت کے خواب کی تعبیر کا نام امامت ہے. رسالت کو خواب میں دیکھا، تعبیر امامت نے دی اور وضاحت بھی فرمائی. مجھے دیتے وقت وضاحت بھی کی کہ یہ 18 خرما کھا لو، ہر خرما کے عوض 1 سال عمر بڑھ جائے گی. تو جو فرمایا نبی اور ہم پھر ایک جیسے تو نہ ہوئے. نبی کے ہاتھ سے خرما ٹچ ہو جائے تو 1 سال بڑھا دیتا. اور وہی ان کے بیٹے نے بھی کہا. میں نے کہا سیدنی ابن رسول اللہ، وہ پرتو ذہن میں رہے. رسول کے بیٹے مجھے کچھ اور دے دیں.
تو سرکار نے مجھ سے کہا لو ذات جدنا لزدنا کا، ہمارے نانا نے زیادہ دین ہوتے ہم بھی کم دے دیتے۔ دوسرا پہلو جو سیرت کا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی دیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مامونہ رشید نے، یہ ہماری حوضے کی اصطلاح، مامونہ رشید، حوضے میں ہم ایسے کہتے ہیں، مامونہ رشید نے ایک مرتبہ ایک ڈبیا کیس سرکار کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں 7 بال ہیں اور یہ آپ کے جد رسول کے، یہ منہ مبارک ترکی میں بھی ہے، منہ مبارک اب تو یہاں بھی آ گیا ہے بابا محی الدین کے پاس بھی، یہ منہ مبارک، تو منہ مبارک پر لوگ جان نچھاور کر دیتے ہیں کہ آقا کے بال ہیں، آقا کے سر کے یا داڑھی کے بال کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام۔ یہ جو 7 بال ہیں اس کیس میں یہ آپ کے جد کے ہیں۔ اب ذرا سیرت کا پہلو دیکھیے، سرکار نے ان میں سے 3 کو الگ کیا اور فرمایا یہ 3 میرے جد کے نہیں ہو سکتے، 3 جد کے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ 3 میرے جد کے نہیں، یہ 4 میرے جد کے ہیں۔ حالانکہ پڑے تو اکٹھے تھے صدیوں سے، تو اکٹھے رہنے سے پھر تاثیر تو نہ بدل سکی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ 3 میرے جد کے نہیں، یہ 4 میرے جد کے ہیں۔ کہا دلیل سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، مامون کا دربار لگا ہوا ہے۔ دلیل سرکار نے یہ دی کہ ان 3 سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ ان 3 سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی۔ پتہ چلا جو ذریت رسول ہے قیامت تک ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں رسول کی خوشبو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان 3 سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی، لہذا یہ 3 میرے جد کے نہیں اور یہ 4 میرے جد کے ہیں۔ وہ مامون بھی تو آپ جانتے ہیں کہ بڑا پولیٹیشین تھا، اس نے یعنی جو پولیٹیشین، یہ خیر بات کوئی نئی تو نہیں، یہ پرانی ہے، کہ جو پالیٹکس کی خاطر اپنی صاحبزادیوں کے رشتوں کی قربانیاں دے دیں تو کتنے بڑے مکار ہوں گے۔ تو یہ تھا تو بڑا ہی مکار مامونہ رشید، اس نے کہا کہ حضور اس کا کوئی پریکٹیکلی پروف دے۔ آپ نے فرمایا آگ کے قریب کرو، آگ ان بالوں کے قریب کرو۔ 3 جل گئے، 4 بچ گئے۔ پتہ چلا جو نبی والے ہوتے ہیں وہ نہیں جلتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ سرکار نے دربار کے اندر ایک بہت بڑا سیرت کا پہلو، ایک پہلو اور سن لیجیے۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں بیت الشرف میں حاضر ہوا رات کا وقت، کہ میں دیکھتا ہوں امام علیہ السلام جب قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ 5 اور 5 10 شمعیں روشن ہو جاتی ہیں، نور ان کا عرش تک جا رہا۔ تکبیر کے لیے اٹھاتے ہیں تو، قنوت کے لیے اٹھاتے ہیں تو، رفع یدین فرماتے ہیں تو، اور جیسے ہی نیچے آتی ہے تو یہ انگلیاں بن جاتی ہیں، اوپر جاتی ہے تو شمع بنتی جاتی ہے، نیچے آتی جاتی ہے تو انگلیاں بنتی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہ آئی، نہ میں نے پوچھا اور میں چپ ہو گیا۔ میں کہوں گا کہ میں اگر وہاں ہوتا تو راوی سے میں عرض کرتا یہ بنے ہوئے ہیں ادھر کے، بنائے گئے ہیں ادھر کے لیے، ادھر جائے تو نور بنتے جاتے ہیں، ادھر آئے تو پیکر بشری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، حیدری
یہ جو سیرت کے آپ پہلو ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ بڑے زبردست پہلو ہیں. ایک ایک پہلو میں قیامت ہے فضائل کی، اور ہمارے لیے سیرت کا زبردست میسج ہے امام علیہ السلام سے. ایک اور سیرت کا پہلو ذرا سماعت فرما لیجیے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے لوگوں کی، اپنے چاہنے والوں کی جو تربیت تھی اس میں کوئی کمی نہیں فرماتے تھے. لوگوں کو باقاعدہ وعظ و ارشاد کے ذریعے، نیک بنانے کے ذریعے ان کو ہمیشہ ایڈوائز کرتے رہنا، ان کو ہمیشہ اچھائی سکھاتے رہنا، بلکہ دشمن کو بھی ایڈوائز دیتے رہنا. مثلا یہ جو ولی عہدی قبول فرمائی ہے، یہ سیرت کا بڑا عجیب پہلو ہے. آپ نہیں کر رہے، آج کسی ظالم کے ہاں آپ جاب نہیں کر رہے. امام نے کیوں کر کے دکھایا، ولی عہدی کیوں قبول کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی ڈیولپمنٹ اسلام کی اور جتنی پروموشن اور ترویج نشر و اشاعت اسلام کی مامون رشید کے دور میں ہوئی ہے، اتنی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے ریسورسز مل گئے، حکومت کا پلیٹ فارم مل گیا، فضائل اپنے آباء و اجداد کے چل رہے ہیں، ریسورسز حکومت کے استعمال. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے سیرت کا کہ آپ جہاں بھی رہ رہے ہو، اگر ظالم بادشاہ کے ہاں، حاکم کے ہاں، باس کے ہاں جاب کی اپرچونٹی ملے، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ آپ اپنے مکتب کو چھوڑے نہ اور ترویج سے پہلو تہی نہ کریں. تو یہ سنت امام رضا. یہ آج جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان ریسورسز کو یوز کر کے لوگوں کو آج کے وقت کے مامونوں کے دربار کے اندر میں سے بہلول جیسے موتی لے آئیے. یہی کام ہوتا ہے اللہ کے لیے. امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے کچھ پہلو ہیں مدینہ میں، کچھ پہلو ہیں سفر میں. ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپوائنٹ تھا، جاسوس تھا میں مامون کا. جب امام کو لے کے آ رہے تھے تو میں نے پورے سفر میں شب کے وقت کسی وقت میں بھی امام کو خاص طور پہ پچھلے حصے میں سوتے نہیں دیکھا، بلکہ پشت ناقہ پہ تھے تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے، حجرے میں تھے تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے، سفر میں تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، حضر میں تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. میں اپوائنٹ تھا کہ میں اذیت کروں، مجھے اپوائنٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ میں راستے میں تکلیف دوں. اور جب میں پہنچا مامون کے دربار میں تو مامون نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے تکلیف کتنی دی؟ تو میں نے عاجزی سے کہا اس شہزادے نے تکلیف کا موقع ہی نہیں دیا. یہ پہلو ہے. اور الفاظ ہیں اس جاسوس کے، کہتے ہیں مامون ایسے شخص کو میں کیا تکلیف و اذیت دیتا کہ جس کا اوڑھنا بچھونا ذکر اللہ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہے وہ طریقہ جو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے مخالفوں کے سامنے، تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہ واقعا ان کے ائمہ بھی با کردار تھے اور غلام بھی ان کے با کردار. امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ جب تشریف لائے مرو، یہ سیرت کا عجیب پہلو ہے، مرو خراسان میں جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے وہاں پر ایک حدیث قدسی ارشاد فرمایا. یہ ہے تو اللہ کا ارشاد مگر اس میں وضاحت امام کی. ذرا سن لیجئے کہ وہ پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ امام علیہ السلام جب آئے ہیں تو مختلف روایتیں ہیں، 2000 سے لے کر 30,000 تک روایات ہیں، راوی تھے. میں جس روایت کو بیان کر رہا ہوں تو 30,000 راوی ہیں. 30,000 راوی قلم کاغذ لے کر بیٹھے ہیں. حاکم کی طرف سے صرف یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ مرو کی سرزمین پر اس وقت کی حجت کا جب پہلا قدم آئے گا تو اس
کے منہ سے کیا کلمہ نکلا. کوئی سمجھے آپ حضرات نے؟ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. صرف یہ لکھنے کے لیے کاغذ بھی ہے، قلم بھی ہے اور راوی بھی بیٹھے. صرف امام علیہ السلام کے منہ سے کیا جملہ نکلتا ہے. میں تو اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے کہ امام جب آتے ہیں یہاں پر تو سیلف پروموشن کرتے ہیں یا اللہ کی پروموشن. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ کہیں گے. سرکار نے آتے ہی کہا کہ لکھو قال اللہ عز وجل فی حدیثہ القدسی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من قالها وتمسک بها دخل فی حسنی. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جس نے تمسک کر لیا وہ میرے قلعے میں آ گیا. ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا. قلم رکھ دیے، کاغذ رکھ دیے، روایت مکمل ہو گئی. سرکار نے فرمایا جلدی نہ کرو، ابھی حدیث نہ مکمل ہے، آگے لکھو. کہا آگے لکھو. کیا لکھے؟ ولیکن بشرطها وشروطها. اللہ فرماتا ہے کلمہ توحید، کلمہ اخلاص ہے میرا قلعہ، ہے عذاب سے بچنے کا ذریعہ، مگر شرط کے ساتھ اور شروط کے ساتھ. شرط ہے سنگولر، شروط ہے پلورل. سنگولر ہے محمد الرسول اللہ، پلورل ہے علی ولی اللہ وابناؤہم حجت اللہ. اللہ آپ کو لے جائے، آپ زیارت پہ جائیں، شاہ خراسان کی زیارت پر، امام علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں، جس کا ثواب میں نے روایت دیکھی ہے کہ 1000 حج کے برابر ہے. امام رضا کی، آپ کے جد کی جو زیارت ہے وہ 1000 حج کے برابر. اور جی ہاں، اور امام فرماتے ہیں جو میری زیارت پہ 1 مرتبہ آئے گا میں اس کے مرنے کے بعد 3 مرتبہ آؤں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. موت و قبر و برزخ کے بعد پورے صراط جنت تک امام فرماتے ہیں کہ میں علی ابن موسیٰ الرضا اپنے ظاہر کو جنت تک پہنچاؤں. لہذا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت سے غفلت نہ کریں. کہ واحد امام ہے کہ جو خراسان میں غریب الغربا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ عجم میں آئے عرب میں نہیں. یہاں پر ایران میں 2 معصوم دفن ہیں. ایک ہے دانیال پیغمبر علیہ السلام، وہ شہر شوش میں ہے، اور ایک امام علی ابن موسیٰ الرضا جو شہر طوس. وہ شوش اور یہ طوس، وہ نبی اور یہ امام. امام علیہ السلام کی خواہر گرامی معصومہ قم بھی قم میں دفن ہے، اور امام کے بہت بھائی ہیں، بہت اور بھی امام کے رشتہ دار ہیں جو وہاں پر دفن ہیں. امام زادے بہت زیادہ ہیں ایران کے اندر. ہر 50 60 70 میل کے بعد ایک نہ ایک روضہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ امام زادہ ہے، اور وہ اہل ایران ان کی عزت بھی بہت کرتے ہیں. اگرچہ سیرت امام رضا عنوان ہے مگر بات آ گئی ہے تو سن لیجیے. یہ جو قم کا نام ہے، قم، یہ معلوم ہے کب سے قم کا نام قم پڑا. یہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور کا گزر ہوا شہر قم سے. اس وقت اس کو قم نہیں کہتے تھے. وہاں بیٹھا تھا ابلیس، شیطان. سرکار نے فرمایا قم یا ابلیس حال وشو آل محمد. ابلیس یہاں سے دفعہ دور ہو جا، یہ آل محمد کا آشیانہ ہے. تب سے اس کا نام قم.
नारे हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह किबला। अल्लाह आपको सलामत रखे। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि की सीरत के जिन पहलुओं पर मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूँ उनमें से एक पहलू और समझ लीजिए। वो ये तो पहले आप ये समझ लें कि वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा। अब यहाँ कलम तो रखना चाहिए थे, कलम रखने चाहिए थे। एक बात ज़रा ज़ैनबिया में आज माशाल्लाह करीम तशरीफ फरमाया, हमारी कम्युनिटी की बहुत पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाया। एक जुमला कह दूँ, इनके जद को एक कलम कागज दवात न मिली थी। क्या बात है किबला। समझे समझे क्या बात है, क्या बात है किबला। एक न मिली थी, इन्होंने 30,000 मंगवाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है बाबा से बुलंद सलावत। बिल्कुल वही स्कूल ऑफ थॉट। क्या बात है 30,000 माशाल्लाह माशाल्लाह 30,000। अल्लाह माशाल्लाह। और ये अहले सुन्नत में भी लिखा है, 30,000 को ही लिखा है कि 30,000 रावी थे। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। माशाल्लाह हमारे यहाँ पर जो ज़ैनबिया में जो लंगर का इंतज़ाम है ये दर्जा ऊला होता है। मैं नवाब साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, अपनी बहन को, इनकी बेगम साहबा को भी, डॉक्टर अली को भी, और जो सादात किराम हैं और भाई हमारे, बहुत आला इंतजाम होता है यहाँ पानी चाय लंगर का। तो जाहिर है ये ज़रूरत भी है। 30,000 तो हो गए रावी, तो कम से कम 10,000 तो और भी होंगे ना। तो अब 40,000 के लिए पानी चाहिए था, और पानी तो वहाँ वुजू के लिए न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने पाँव की ठोकर मारी। आज भी है गर्मा बे रज़वी, गर्मा बे रज़वी, वो फवारा, वो फवारा जो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक की बरकत से निकला था। आज मैं एक बात कह रहा हूँ ज़ैनबिया में, इसे चेक कर लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। अब तो माशाल्लाह न्यू जर्सी में इमाम बारगाह भी बहुत बन रहे हैं। हमारे चौधरी इम्तियाज साहब ने भी एक इमाम बारगाह बना दिया है, जर्सी सिटी के अंदर भी कायम हो गया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। इत्तेहाद के साथ, वहदत के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ तमाम इमाम बारगाहों को, तमाम उलमा को, तमाम लीडरों को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को अल्लाह रहने की तौफीक के खैर मरहमत फरमाए। और ये चिराग हिदायत के मोहम्मद व आले मोहम्मद के किरदार के परताव में, साए में जारी सारी रहे और ता क़यामत चलते रहे। आज एक बात अर्ज कर रहा हूँ, मैंने 2 चश्मों की जरा एक चश्मे का नाम है ज़मज़म, एक का नाम है गर्माबे रज़वी। अच्छा, दोनों है पाँव की बरकत। वो इस्माइल के पाँव की रगड़ से और ये इमामुर रिज़ा के पाँव की ठोकर से। तवज्जो रहे, उसे भी कोई खत्म नहीं कर पा रहा, वो भी करोड़ों को पानी पिला रहा, ये भी करोड़ों को पानी पिला रहा है। जुमले की कदर करना, वो भी शिफा का जरिया है, ये भी शिफा का जरिया है। और जाके लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेना, न वहाँ केमिकल डाला जाता है न यहाँ, और टेस्ट इसका वही है जो ज़मज़म का टेस्ट है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वही टेस्ट। और अजीब बात यह है, ये मैंने ज़माने तालिब इल्मी में एक काम और ये किया था कि वो जो कदमगाह रज़वी, इमाम के दोनों कदमों के निशान लगे हुए, कदमगाह रज़वी, और उधर जी हाँ वही निशान, और इधर मकाम इब्राहिम, या इब्राहिम के 2 कदम जवारे काबा में, और वहां नेशापुर में इमाम रज़ा के 2 कदम। मैंने ज़माने तालिब में बकायदा इंच बाई इंच मेजर किया, जितना हुज्म इब्राहिम के पाँव का है उतना इमाम रज़ा, जितना तूल वहाँ उतना तूल यहाँ, जितना अरज वहाँ उतना अरज यहाँ, के सैकड़ों साल गुजर गए, न तासीर पानी की बदल रही है और न जिस्म में कोई फर्क नहीं।
دیکھا کہ قلم کاغذ رکھ دیے گئے. آپ نے فرمایا ابھی نہ رکھو, ابھی کچھ اور لکھنا ہے. اب کیا لکھنا ہے؟ کہا حدیث قدسی مکمل ہوئی, حدیث رضوی بھی تو لکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا لکھے؟ کہا لکھو وہ کلمۃ لا الہ, 3-4 طریقوں سے یہ وارد ہوا ہے, میں 2 طریقوں سے پڑھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذاب ولکن بشرطها وشروطها. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن قالها وتمسک بها ودخل فی حسنی آمن من عذاب. کئی طریقوں سے آیا, ایک طریقہ سن لیں. ولکن بشرطها وشروطها, توجہ, ولکن بشرطها وشروطها. یہ توحید بچائے گی, توحید کا کلمہ بچائے گا عذاب سے, بالکل میرے قلعے میں پہنچائے گا, لیکن مشروط ہے, شرطوں کے ساتھ. یہاں تک تھی تھیوری. امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لکھو وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. اللہ اکبر. آپ جائیں خراسان کی نگری میں, اللہ آپ کو زیارت کا موقع دے, آپ جائیں دیکھیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا. میں کھڑا ہوا تھا صحن میں اور وہاں دوستوں کے ساتھ, ہم دوست آئے ہوئے تھے, چھٹیاں گرمیوں کی تھی, امام کے روضے پہ. ہم نے ایک شور بلند دیکھا. کیا شور تھا؟ شور یہ تھا کہ ایک نابینا جا رہا تھا. نابینا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے توجہ کی نابینا جا رہا ہے, 40-50-60 لوگ اس کے آس پاس ہیں, اور وہ اونچا اونچا یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ دیکھو کتنے منٹ میں آنکھیں ملتی ہیں, کتنے منٹ میں آنکھیں ملتی ہیں. ہمیں گفتگو بھول گئی, ہم وہاں دیکھنے لگ گئے. چاند منٹ کے اندر وہ آنکھیں لے کے واپس. امام رضا علیہ السلام کے یہ 15 شعبان کی شب کا واقعہ ہے. میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں. میں نے لولوں لنگڑوں کو, اپاہجوں کو, محتاجوں کو, فلج زدہ کو دیکھا ہے امام کے روضے پہ جاتے ہوئے. within 15 to 20-30 منٹ میں دیکھتا ہوں بھاگتے ہوئے واپس. یہ آستان قدس رضوی. میرے ایک دوست تھے آیت اللہ شیخ عباس واعظ تبسی رحمت اللہ علیہ, جو ابھی لاسٹ ایئر اس دنیا سے گئے ہیں. یہ امام کے روضے کے متولی تھے, آگئے آیت اللہ العظمہ امام خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کی طرف سے. اور ان کی ہماری دوستی ہوئی تھی آغا صاحب کے پاس ہی, بڑے آغا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہیں سب سے پہلی ملاقات. تو انہوں نے مجھے بتایا, آغا نے, واعظ تبسی مرحوم نے, کہ میرے پاس ہزاروں واقعات ہیں میری آنکھوں کے دیکھے ہوئے کہ محتاج آتا ہے غنی بن کے جاتا ہے, نابینا آتا ہے بینا ہو کے جاتا ہے, مریض آتا ہے سالم ہو کے جاتا ہے, فقیر آتا ہے غریب ہو کے جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, جب آپ تشریف لے جائیں گے وہاں دیکھیں گے, آپ زیارت پڑھیں گے, السلام علی شرط لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کیا زیارت, سلام ہو اس ہستی پر جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اب دنیا مقابلے کر رہی ہے ان کے ساتھ جو توحید کی شرط ہوں. اللہ اکبر. یعنی توحید کا عقیدہ قبول ہو نہیں سکتا جب تک یہ شرط نہ ہو. جیسے وضو شرط ہے نماز کی, نماز باطل ہے اگر وضو نہ ہو. توحید کا عقیدہ ہو نہیں سکتا جب تک محمد و آل محمد ہو. برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام بآواز بلند صلوات. ایک مرتبہ مامون رشید نے حرکت یہ کی کہ امام علیہ السلام کیونکہ ولی عہد تھے, تو جب تشریف لاتے تھے تو پروٹوکول ہوتا ہے. پروٹوکول یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, نوابین میں, بادشاہوں میں پروٹوکول ہوتا ہے کہ پردے, غلام, خادم, سلیوز, نوکر جو ہے وہ ہٹاتے ہیں.
وزیر کے لیے، منسٹر کے لیے، یا ولی عہد کے لیے، یا بادشاہ کے لیے، یا شہزادے کے لیے پردے کو ہٹانا انسلٹ شمار ہوتا. اس نے یہ کہا اپنے کرندوں کو کہ آج جب امام علی رضا آئے تو تم نے پردے نہیں ہٹایا. سیرت کا پہلو دیکھ. امام علیہ السلام نے وہاں تشریف لے گئے، ایسی تند و تیز ہوا چلی کہ نہ پردے رہے نہ پردے والے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پردے خود بخود ہٹ گئے. میں ایک جملہ کہوں گا، سمجھو رہے کہ امام نے ہوا کے ذریعے پردے ہٹوا کر ایک مسئلہ حل کر دیا کہ مامون خود کو بھی پہچانو، ہمیں بھی پہچانو. تمہارا حکم فاسق و فاجر نوکروں پہ چلتا ہے، ہمارا اقتدار قضاء و قدر پہ چلتا ہے. اللہ کیا اکبر، بات اللہ ہے، اکبر. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبرا. یہ امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی سیرت کے چند پہلو ہیں. یہ بالکل ایزی کر کے میں نے بیان کیے تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائے. ایک بات اور سن لیجیے. ایک مرتبہ مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں کو مامون نے اکٹھا کیا اور مامون نے سب کو بلایا. جو اس وقت کا سب سے بڑا پریس تھا، جیسے یہ پوپ پال ہوتا ہے، جیسے پال پوپ ہوتا ہے، وہ پوپ اس زمانے کا سب سے بڑا جو پوپ تھا اس کو بلایا. اسی طریقے سے جو چیف ربائی تھا اس کو بلایا. اسی طریقے سے جو نستاس رومی تھا اس کو بلایا. عمران سابعی کو بلایا جو ستارہ پرست ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو سب کو بلایا. مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے. جعسریق بیٹھا ہے کرسچن کا جو چیف ہے، راس الجالوت بیٹھا ہے جو جیوز کا چیف ہے، اور عمران سابعی بیٹھا ہے جو ستارہ پرست ہے. اسی طریقے سے نستاس رومی بیٹھا ہے کہ جو رومن امپائر کا بہت بڑا اسپوک پرسن ہے وغیرہ. یہ سب ادیان و مذاہب کے لوگ جب آ گئے تو مامون نے کہا کہ آج میرے ابن ام کو بلا کے لے آؤ تاکہ ہم آج ان کا مناظرہ کرائیں ان علماء کے ساتھ، ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ. اور اپنے تئیں سوچ یہ رہا تھا کہ ان کے سارے سوالوں کے جواب وہ دے نہیں پائیں گے تو ولی عہدی خود بخود ہم ختم کر دیں گے کہ اب کیا کریں. لوگ یہ کہہ رہے. جیسے امام تشریف لائے تو ایک مرتبہ پہلا جملہ یہ کہا مامون نے کہ ابن عم آپ کے لیے کرسی بچھی ہے، یہ مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ہمیں ایک بڑی پریشانی ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مختلف ادیان و مذاہب کے جتنے بھی علماء پہلے آتے رہے، ان سب کے سامنے جب مسلمان مناظر پیش کیے جاتے تو یہ اس لیے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیتے کہ تم دلیل لاؤ گے قرآن سے. اگر ہم قرآن کو مانتے ہوتے تو کرسچن جیو کیوں رہتے، مسلمان کیوں نہ ہو جاتے. لہذا مناظرہ ہوتا ہی نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا مامون فکر نہ کر، میں اہل تورات کو تورات سے جواب دوں گا، اہل زبور کو زبور سے بتاؤں گا، اہل انجیل کو انجیل سے بتاؤں گا، سابعین کو سابعین عقیدے سے بتاؤں گا، رومیوں کو رومیوں کے عقیدے سے بتاؤں گا، فارسوں کے ساتھ فارسی بولوں گا، ان کے ساتھ رومی بولوں گا. اس وقت تک دربار نہیں چھوڑوں گا جب تک صاحب سلونی کا بیٹا اپنے گول کو اچیو نہ کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حیدری حیدری حیدری. مولا سلامت رکھے آپ کو. بس میں اپنی عرائض کو ختم کر رہا ہوں، وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. جو میں آخر میں چند منٹ لے رہا ہوں اس پہ خاص توجہ کیجیے. ایک ٹرک اس نے اور بھی استعمال کی، وہ بھی سن لیجیے. ایک مرتبہ کہنے لگا مامون رشید کے انتم و نحن ابناء العاما، فرزند رسول، ہم اور آپ کزن ہی تو ہیں، رشتہ دار ہی تو ہیں. کزن تو ہے، بالکل رشتہ دار ہے. ہم اور آپ رشتہ دار ہیں، پھر آپ کو ہم پر فضیلت کیا ہے؟ امام نے جو جملہ کہا اگر ساری تقریر بھول جائیں اسے نہ بھولیے گا. امام فرماتے اگر آج رسول ظاہری شکل میں زندہ ہو کر اس دربار میں آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگے، دو گو کہ نہیں دو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں کہ رسول میرے داماد بن جائیں. یہ شرف تو بہت پرانا ہے.
اس سے بڑی تو شرف کی بات نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا معمول یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں. تم سے رسول تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں, مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے. میری بیٹیاں رسول زادیاں ہیں. بس تقریر تمام ہو رہی ہے. سبحان اللہ, تقریر تمام ہو رہی ہے. ایک صرف اور سیرت کا پہلو سن لیں اور پھر ایک چھوٹا سا میسج اور التماس سے, اس لیے کہ وصیت بھی امام کی پہنچانی چاہیے. امام نے وصیت کیا تھی, پہلے وصیت سن لیں. مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. اے ہمارے چاہنے والوں, شرارتیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر. ہمارے ہاں آج کل ٹرینڈ ہے شرارتیوں کے ساتھ بیٹھنے. امام کب بھانپ کے کہہ رہے ہیں, امام نے بولا کیوں؟ مجالست الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار. شرارتیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, وہ شریفوں کے بارے میں بھی تمہیں بدگمان کر دیں گے. تمہاری نظر میں پھر کوئی شریف رہے گا ہی, لہذا شرارتیوں میں نہ بیٹھے. امام رضا کا ماننے والا شریروں سے دور رہے. دوسری وصیت, ان اللہ یبغض القیل والقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال. اللہ تین چیزوں سے دشمنی رکھ لیتا ہے, اللہ دشمن ہو جاتا ہے. بےہودہ گفتگو کا اللہ دشمن, بیگنگ کا, بھیک مانگنے کا, غیرت کے ساتھ جان مار کے کماؤ. تم آل محمد کے غلام ہو, ہمارا مذہب غیوروں کا مذہب ہے, غیرت مندوں کا مذہب ہے. دستے سوال دراز نہ, اور ویسٹیج نہ کرو, اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کلوا واشربوا ولا تسرفوا. قرآن میں اسراف نہیں کرو. تیسرا پیغام امام فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء. قیل ما سلاح الانبیاء قال الدعاء. فرمایا جب چلو تو انبیاء کا اسلحہ ساتھ لے کے چلو. انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا دعا. یہ جو حدیث میں نے پیش کی اس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب. یہ گولڈن چین کی حدیث. یہ جو ابھی میں نے بیان کی آپ کی خدمت میں, دو طریقوں سے میں نے پڑھی. یہ حدیث سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین سے آئی ہے. وہ گولڈن چین سن لیجئے. حضرت نے فرمایا ان ابی. ہو سکتا ہے بعد میں سوال کریں کہ یہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں, یہ کس نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا؟ یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حسنی, یہ کہاں سے آپ نے سنا؟ تو فرمایا ان ابی. پہلے بتا دیں, پہلے سورس بتایا. ان ابی موسیٰ بن جعفر, میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ بن جعفر سے. ان ابی ہے جعفر ابن محمد, انہوں نے سنا اپنے بابا جعفر ابن محمد سے. ان ابی ہے محمد ابن علی, انہوں نے سنا تھا اپنے بابا محمد ابن علی سے. ان ابی ہے علی ابن الحسین, انہوں نے سنا اپنے بابا علی عبد الحسین سے. ان ابی ہے حسین ابن علی, انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا. ان ابی ہے علی ابن ابی طالب, انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا. عن الرسول, علی نے رسول سے سنا. عن اللوح, عن القلم, نبی نے لوح پہ لکھا ہوا قلم سے دیکھا. عن جبریل, عن اللہ, جسے جبریل لے آئے اللہ کی طرف سے لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام احمد حنبل فرماتے ہیں, ذرا سنیے گا, کہ اگر اس حدیث سے سلسلۃ الذہب کو, اس گولڈن چین کے ساتھ حدیث کو لکھ کر کسی دیوانے مجنون کو پانی پلا دیا جائے
تو اللہ اس کی عقل واپس کر دے. ذرا سمجھے, خدا نہ سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. کیا کہنا اس حدیث, کیا یہ حدیث حضور کے دور میں نہیں ہوگی؟ وہ کیسے مجنون تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ سیرت کے چند پہلو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیے. امام کا ٹائٹل ہے ضامن, یا اس کو آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں گارنٹور. ہم کہتے ہیں بڑے صغیر والے گارنٹر. ہماری جو انگریزی ہے اس میں ہم کہتے ہیں گارنٹر, یا آپ کہتے ہیں گارنٹور. ہاں, جو ضامن ہو, یعنی اگر آپ کو ایک گارنٹور چاہیے کہ کہیں اگر آپ ادھر ادھر جائیں تو وہ کسی چیز سے کمپنسیٹ کر سکے. بینک والے مثال کے طور پر جس طرح آپ کو بینک کے لون کے لیے گارنٹور چاہیے, اس طرح دنیا اور آخرت میں الہی سسٹم کے لیے جس ضامن کو اللہ نے رکھا ہے اس کا نام امام رضا ہے. اللہ اکبر, اللہ. وہ ہے امام رضا علیہ السلام. امام ضامن ہے. امام کا ضامن لقب کب پڑا؟ جب آہو کی ضمانت تھی. بسم اللہ بسم اللہ. ڈیر, ہرن جانور ہے, دودھ نہیں پلایا ہرن نے اپنے بچے کو, شکارچی پکڑ کے لے آئے. امام کے پاس آ کر ہرن نے کہا, فرزند رسول اسے گارنٹی دے دیں کہ میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. سبحان اللہ. امام نے گارنٹی دی اور وہ دودھ پلا کے واپس آئی. جب یہ ایکشن اور ری ایکشن دیکھا ہنٹر نے, اس نے اپنا مائنڈ ہی چینج کیا. اس کا مائنڈ چینج کہ اب میں یہ شکار نہیں کروں. میں یہاں سے ایک بات سمجھ گیا ہوں کہ اگر فرشتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہنٹنگ بھی کر رہے ہیں امام رضا کی ضمانت سے, تو اپنا مائنڈ چینج کر. آپ کیا سمجھتے ہیں جو جانوروں کا ضامن ہے, کیا کوئی اپنوں کا ضامن نہیں ہو؟ اور یہ جو مجلس جس میں آپ کے آنسو نکل آئے, سب کو معلوم ہے یہ مجلس شروع کس نے کی. یہ جو طریقہ, یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں اوپر بیٹھا ہوں تقریر کر رہا ہوں, یہ شروع سب سے پہلے یہ پیٹرن شروع کیا ہے امام رضا. سبحان اللہ. وہ جب بھی آپ مجلس کریں تو میرے امام رضا کو یاد رکھیں. یہ طریقہ امام رضا کا. پہلی مرتبہ دابل خزائی کو امام نے اپنے دست مبارک سے کرسی رکھی. سبحان, کیا کہنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک ابن شبیب ہے, ماشاءاللہ آپ وہ پڑھے ہیں, ابن شبیب امام کے صحابی. امام فرماتے ہیں, ابن شبیب ان کنت باقیا فلیبکی علی جدی الغریب. ابن شبیب اگر رونا ہی ہے تو میرے جد غریب حسین پہ رو. سبحان اللہ. امام الرضا کو مجدد امامیہ کہا جاتا ہے. بڑی بات ہے, کوئی اور امام ہمارا مجدد امامیہ نہیں, مجدد امامیہ. اللہ اکبر. اور امام الرضا نے کرسی رکھ کے کہا, یا دابل اجلس علی الکرسی واذکر جدی الحسین. اس کرسی پہ بیٹھو اور میرے جد حسین کی مجھے مصیبت سنا. سبحان اللہ. کیا آرزو ہے امام الرضا. اللہ اکبر. مجھے میرے جد حسین کے مصائب سنا. دابل کو ذرا حیا, الفاظ عجیب ہیں, کانا مستحی, تھوڑی سی شرم کہ میں اوپر, امام تو نیچے صفی اللہ پہ بیٹھا. امام نے اس کے چہرے کو پڑھ کے کہا کہ لا تستحی, شرم نہ کر. ھذا شرف, سبحان اللہ, ھذا شرف لذکر جدی الحسین. کہ میرے دادا حسین کے ذکر کا شرف ہے کہ معصوم بھی آئے تو وہ فلور پہ بیٹھے, ذاکر ممبر پہ. اللہ. یہ امام علیہ السلام عجیب. یہ پیٹرن امام نے, یہ نظر و نیاز کا سلسلہ جو باقاعدہ شروع کیا امام الرضا نے شروع. بس تقریر تمام ہوئی. رضوی سادات کے جد اعلیٰ کے مصائب کے صرف 2 جملے پڑھو, طویل
ایک تو یہ پڑھوں گا کہ جو زہر دیا گیا اس زہر کا نام ہے زہر ہلال۔ ماشاءاللہ، اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا۔ زہر ہلال وہ ہوتا ہے کہ اگر چٹکی اس کی زہر کی کسی دریاچے میں کسی نہر میں ڈال دے، جھیل میں، تو مچھلیاں مر جاتی۔ اس کی تپش جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ کوئی اپنا رشتہ دار تو تھا نہیں، کبھی مدینہ کا رخ کرتے، کبھی کاظمین کا، وہ جہاں جہاں رشتہ دار تھا، اللہ اکبر، کبھی کاظمین کا رخ کرتے ہیں، کبھی مدینہ کا، کبھی کبھی صحابہ کا۔ اور ابو سلط کہتے ہیں کہ کہتے جاتے ہیں ابھی تو میری بہن شہر قم سے دور، اللہ، بہن ملنے کے لیے آ رہی فاطمہ معصوم ہے۔ اگرچہ روایتوں میں اختلاف ہے، میں نے 2 قسم کی روایتیں دیکھی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم کی جو وفات تھی وہ پہلے ہو گئی۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں میرے استاد تھے قبلہ مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے سنی تھی اور کتاب میں بھی دیکھی ہے۔ اس کے مطابق امام کی شہادت پہلے، اور یہ روایت یہ کہتی ہے کہ ادھر امام ابو سلط کہتے ہیں کہ امام دیکھتے ہیں قم کی طرف اور کہتے ہیں ابھی تو قم شہر سے دور، اور ادھر منظر کیا ہے؟ ادھر جب روح پرواز کر گئی، موسیٰ بن خضرج نامی شخص جو فاطمہ معصومہ قم کو لینے کے لیے جا رہا ہے، ناقہ کو لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اس کے ساتھ جو اور بھی سردار تھے انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، سہارا لے لیا، اور سب کے لباس کالے تھے۔ جو کنیز تھی فاطمہ معصومہ قم کی، بی بی کہتی ہے کنیز ذرا دیکھ ان کے لباس کالے کیوں ہیں؟ ان سے پوچھ کیا، جب آ کے پوچھا، کہا کہ آئندہ کی خیر مانگو، آپ کا بھائی امام رضا دنیا سے چلا گیا، ہم بغیر امام کے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور یہ آنکھوں پہ پٹیاں کیوں باندھی ہیں؟ کنیز ذرا پوچھ کے آ۔ موسیٰ بن خضرج نے کہا اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، ہماری نگاہ کہیں اس ناکے پہ نہ پڑ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ کو بھائی کے ماننے والے مل گئے، انہوں نے تعزیت بھی کی، آپ کا احترام بھی کیا۔ کیا قسمت تھی حسین کی بہن کی، 36 شہروں میں سے گزارا، کہیں سے پتھر مارے گئے۔ آخری جملہ التماس دعا، ماشاءاللہ مجلس ہو گئی، مجلس قبول ہے انشاءاللہ۔ اللہ بانی مجلس کو جزائے خیر، جتنے رضوی سادات ہیں، مومنین مومنات ہیں، سب کو اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ جن بیویوں نے نیاز پکائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر جزیل دے۔ ماشاءاللہ شہادت کا دن ہے اور یہ مجلس اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ اب آگے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ دعا گو ہوں کہ امام ضامن کی ضمانت میں آپ رہیں انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام جس طرح امام کے ظاہر بنے اور امام پھر ہمارے قبر میں بھی اور معاملت فرمائے، موت کے وقت بھی، پل صراط پہ بھی، محشر میں بھی، اور امام الرضا کی سیرت پہ ہم چلیں تاکہ امام علیہ السلام کا لطف و کرم شامل حال ہو۔ تقریر تمام ہوئی اور بیماروں کو اللہ شفا دے۔ خاص طور پر یہاں پر آنے والے ہمارے ایک بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی امام الرضا علیہ السلام کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جناب لیاقت علی صاحب کو بھی، مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو ڈاکٹر علی رضوی کے فرزند ہیں، قاسم کو بھی اللہ شفا دے، اور جو اور بھی منظورین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو امام الرضا کے صدقے میں شفا عطا فرمائے۔ مجلس تمام ہو گئی، ایک کا ایک جملہ سن لیجئے۔ پاس بیٹھے ہیں نوفلی عراقی، یاسر غلام، ابو سلط، دیکھتے ہیں کہ نہ دروازہ کھلا، روح تو پرواز کر گئی۔ اب سوچ رہے ہیں کہ غسل کیسے دیں، کفن کیسے پہنا، ابھی سوچ ہی رہے ہیں دفن کہاں کریں کہ ایک چاند جیسا شہزادہ ہے، چاند کے چہرے والا شہزادہ۔ پوچھا صحابی نے من انتا، کون ہو؟ کہا انا ابن الرضا۔ اللہ اکبر، میں تمہارے اسی امام کا بیٹا ہوں۔ الامام یغسل الامام، معصوم معصوم کو غسل دیتا، المعصوم یکفن المعصوم، والمعصوم یقوم الصلاة علی المعصوم۔ معصوم معصوم کے لیے نماز پڑھاتا ہے، میں غسل دینے آیا ہوں۔
میں کفن پہنانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، میں دفن کرنے آیا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مولا امام الرضا آپ غریب الغرباء ضرور ہیں مگر آپ کو غسل بھی مل گیا، بیٹا مجبور نہ تھا، بیٹے کے ہاتھ پابند نہ تھے، کفن ملا، غسل مل گیا، آپ کی نماز بھی ہوئی، دفن بھی ہو گئے، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو عابد بیمار سے کہتا یہ 2.5 گز کا کفن لے لو۔ حسین غریب کا لاشا 3 دن تک تپتی ریتی پہ پڑا رہا، اور جب بیٹا باعجاز امامت آیا بنی اسد کی مدد سے دفن کرنے لگا تو کفن نہیں مانگا بلکہ ایک چٹائی مانگی، اپنے بابا کی ہڈیوں پسلیوں گوشت کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور قبر بنا کے لکھا ھذا قبر الغریب۔